اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ اس فریب میں مبتلا نہ ہونا اور اپنی زندگی کو کامیاب کر لینا۔ کامیاب زندگی کو کرنے کا نسخہ اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ایک تو اپنی زندگی کا محور اپنے مالک و خالق کو قرار دینا۔ ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور کہانیاں، قصے، واقعات جو ہم پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس میں ایک مرکزی کردار ہوتا ہے کہ جس کے چاروں طرف کہانی گردش کرتی رہتی ہے، سارے کردار اسی سے جڑے رہتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا اصل کردار، مرکزی کردار اپنی زندگی کی کہانی کا اپنے رب کو قرار دینا، تاکہ تمہیں اپنی زندگی کی کہانی بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہ زندگی جو تم کو ملی، اس زندگی کی ابتدا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہو چکی تھی۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے جب وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ وہ قابل ذکر نہیں تھا اس لیے کہ اس عالم رنگ و بو میں نہیں تھا، اس عالم ہست و بود میں نہیں تھا، اس عالم فانی میں نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی وہ انسان تھا جب اس کی تخلیق کا ایک مرحلہ عمل میں آ چکا تھا۔ گویا اس کو پیدا کیا جا چکا تھا، اور پھر اس کو ایک خاکی وجود دے کے اس دنیا میں بھیجا جانا، یہ اگلا مرحلہ تھا، جس کو دوسری آیت میں قرآن کریم کی یوں بیان کیا گیا: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، اے نادان انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں مبتلا کر دیا، غرور میں مبتلا کر دیا؟ وہ رب کہ جس نے تجھ کو خلق کیا، پھر تجھ کو اعتدال پہ قائم کیا، پھر تیرے نوک پلک کو سنوارا، اور پھر فی ای صورۃ ما شاء رکبک، فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس مورت کے اندر چاہا تجھے ڈھال دیا۔ کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو عرب بنایا، کسی کو عجم بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا۔ سب کو اس دنیا میں مختلف رنگ، نسل، علاقے اور زبان میں تقسیم کر دیا، لیکن معیار برتری کا یہ رنگ اور نسل نہیں تھا، لہٰذا بتا دیا: انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی جناب آدم اور جناب حوا سے پیدا کیا، اور مختلف قبیلوں کے اندر، شعبوں کے اندر، خاندانوں کے اندر تم کو تقسیم کیا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس تم میں بلند وہ ہے، تم میں عزت حاصل کرنے والا وہ ہے کہ جو تقوی کی راہ میں، اطاعت پروردگار کی راہ میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ لہٰذا اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو اطاعت میں بسر کرنا، اس لیے کہ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ وقت جو تمہیں اس دنیا میں ملا ہے، ہر دن سورج نکلتا ہے، پھر سورج کا سفر شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف سورج بڑھتا ہے۔ یہ ظہر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت آ گیا، سورج غروب ہو گیا۔ غروب ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے
ہر طرف روشنی ہوتی ہے اور پھر ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے۔ تمہاری زندگی کا سورج بھی ایک دن غروب ہو جائے گا۔ کسی کی تم میں سے زندگی کا سورج ابھی طلوع ہوا، اس کا بچپنا ہے، کسی کا ظہر کے وقت تک پہنچ گیا، اس کی جوانی ہے، کسی کا وقت کے عصر تک آ گیا، اس کی ڈھلتی ہوئی عمر ہے، اور کسی کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، وہ اس دنیا سے جانے والا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک اصول بتا دیا گیا کہ ہر ایک کو ظہر کا وقت نصیب ہوگا، عصر کا وقت نصیب ہوگا اور مغرب پر ہی جا کر سورج غروب ہوگا۔ یہ دنیا کے سورج کی بات ہے، لیکن زندگی کا سورج کسی بھی وقت غروب ہو سکتا ہے۔ بس جس لمحے یہ غروب ہو جائے تو پھر تمہارے عمل کا دفتر بند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد تمہارے پاس کوئی موقع نہ ہوگا۔ اس سے پہلے تمہارے پاس موقع ہے کہ اس سورج کے غروب ہونے اور میدان محشر کے ترازو کا سامنا کرنے سے پہلے اپنے ضمیر کی عدالت میں ایک ترازو قائم کر لو اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ میرا موجودہ عمل، میرا موجودہ کردار، میری موجودہ سیرت، میرا موجودہ سرمایہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے، کیا وہ مجھ کو کامیاب کر سکتا ہے؟ اگر اس کی قدر و قیمت کو سمجھ لیا جائے اور وقت کی قدر و قیمت کو سمجھ کر جو اس دنیا میں ملا ہے انسان اس کو اطاعت الہی کی راہ میں لگا دے، تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی برزخ بھی کامیاب ہے، اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ وہ ہر عالم میں کامیاب اور کامران ہوتا چلا جائے گا، مگر اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ عمل اس کو خود انجام دینا ہے، یہ اپنی جنت اسے خود تعمیر کرنی ہے۔ اس کے لیے کچھ چیزوں کو کرنا ہے اور کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن کرنا سب اسی محدود وقت میں ہے۔ یہ وقت جس کی قدر و قیمت کو آج ہم نے فراموش کر دیا، زندگیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں، جوانی ڈھل رہی ہے، مگر احساس ہی نہیں ہے کہ یہ وقت کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ وقت کے لیے سچی بات ہے جو کہی جاتی ہے کہ جو انسان وقت کو برباد کرتا ہے پھر وقت اس انسان کو برباد کر دیتا ہے، پھر زندگی میں کوئی قدر و منزلت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ ہمارے دین اور مذہب نے ہمیں بار بار بتایا کہ دنیا کی زندگی مدت امتحان ہے۔ مدت امتحان میں انسان جتنا اس مدت امتحان کو استعمال کر لے، 3 گھنٹے ملے ہیں، اسی 3 گھنٹے کے اندر لکھنا ہے، اسی لکھنے کا رزلٹ ہے جو بعد میں سامنے آنا ہے۔ چنانچہ ایک طالب علم کو جسے فکر ہو اپنے مستقبل کی، اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس 3 گھنٹے کی مدت میں ایک لمحہ بھی اپنے قلم کو روکنا نہیں چاہتا۔ اسے پیاس لگ رہی ہے لیکن رکا ہوا ہے کہ پانی بعد میں پی لوں گا مگر یہ مدت ختم نہ ہو جائے۔ اسے بھوک کا احساس، تھکن کا احساس، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کا ہاتھ رک نہیں رہا، وہ چلتا چلا جا رہا ہے، وہ لکھتا چلا جا رہا ہے، لکھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ جیسے وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، ایسے ہی تم بھی اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہے ہو۔ کل کی جو رات گزری، میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ کل جو رات گزری اس میں کتنے لوگ تھے جن کی وہ رات آخری رات ثابت ہوئی، کتنے مرد تھے جو مر گئے، کتنی عورتیں تھیں جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئیں، کتنے خاندان تھے جن کے سرپرست جدا ہو گئے۔ اور میں آپ کو آنے والے کل کی خبر بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو حادثہ کل گزرا وہ حادثہ آئندہ بھی ہونے والا ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کل گزر گئے، ممکن ہے ان میں کچھ کو آپ جانتے ہوں، کچھ کو نہ جانتے ہوں۔ یہ جو کل گزرنے والے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں ایک میں ہوں، ہو سکتا ہے اس میں ایک آپ ہوں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی اور عزیز ہو، اس لیے کہ یہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہے کہ جس کا امکان نہ ہو۔ بتا دیا گیا کہ تم سے موت کا وقت چھپا لیا گیا ہے تاکہ تم اس زندگی کو گزار سکو۔ اگر کسی کو موت کا وقت بتا دیا جائے، معلوم ہو جائے کسی کو کہ کل تم کو مر جانا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، اور لوگوں سے بولنے کا، اب اس کو چونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ مجھ کو تو اب رہنا ہی نہیں ہے، چلا جانا ہے، لہٰذا اب بالکل اس کا انداز بدل جائے گا۔ تو اگر تم کو بھی وقت بتا دیا جاتا، مزاج میں نرمی تو آ جاتی، بہت ساری چیزیں تو ہو جاتی، لیکن پھر تم اس دنیا میں کوئی تعمیری کام کر ہی نہ پاتے، یہ سوچ کر کہ اب میرے پاس وقت ہی کتنا ہے، وقت ہی کتنا بچا۔ لہٰذا یہ بھی ایک رحمت پروردگار ہے کہ تم سے اس موت کے وقت کو پردے میں رکھ لیا گیا تاکہ اس دنیا میں عمل کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ جو عمل میں کر رہا ہوں وہ عمل اتنا پائیدار ہو، عمل کرو تو ایسے
کہ جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، تیاری رکھو ایسے جیسے اگلے لمحے چلا جانا ہے۔ ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے کہ اس ہماری زندگی کی داستان کو بیان کرتا ہے اصل میں یہ جملہ، کہ یہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ لہٰذا اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ جب کام کی جگہ ہے تو ایک ایک لمحے کو کام میں لانا ہے، اس لیے کہ وقت کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ مگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، وقت اور سونے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وقت خرچ کر کے آپ سونا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کا سارا سونا خرچ کر کے آپ ایک گئے ہوئے لمحے کو واپس نہیں لا سکتے۔ جو گزر گیا وقت وہ گزر گیا، تو پہلی چیز کہ جو گزر گیا اور ضائع ہو گیا، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ وہ گزر گیا، اب اس میں جو غلطیاں ہو گئیں ان کا احساس تو ذہن میں رہے اور محفوظ رہے، اس لیے کہ وہی احساس ہے جو آگے غلطیوں سے محفوظ رکھے گا۔ مگر اب اس ماضی کو اپنے اوپر لادے رکھنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو گزر گیا وہ ہسٹری ہے، جو آنے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، لہٰذا وہ مسٹری ہے۔ وہ ہسٹری ہے، یہ مسٹری ہے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ لمحہ موجود ہے جسے پریزنٹ کہتے ہیں، لہٰذا اس لمحہ موجود کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ اور یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن حکیم نے، ائمہ طاہرین نے ہمیں دی اور بار بار دی، بار بار متوجہ کیا۔ قرآن کریم میں جو قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العزت نے، دیکھیے کسی بھی بے قیمت چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ والعصر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ فجر کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ زمانے کی قسم ہر ایک گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح جنہوں نے انجام دیے۔ اور پھر یہاں رکی نہیں بات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو تواصوا بالحق کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں کو بتاتے ہیں، جو لوگوں کو گھاٹے سے نکالنے کی، بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی رکتے نہیں ایک مرحلے پر، تو یہ قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے۔ میں نے شاید عرض کیا تھا کسی موقع پر کہ والعصر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک مفسر نے بڑی اچھی تشبیہ دی، انہوں نے کہا کہ زمانے کی قسم کھا کر بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ زمانہ گزر رہا ہے، ہر لمحہ گزر رہا ہے۔ کہا اس قسم کی اہمیت کا اور اس آیت کے اصل پیغام کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا کہ جب میں نے سخت گرمی میں ایک شخص کو برف بیچتے ہوئے دیکھا۔ گرمی بہت شدید تھی، برف پگھل رہی تھی، اور وہ دیوانہ وار پکار کے کہہ رہا تھا، آؤ لوگو آؤ برف خرید لو، اس لیے کہ اگر تم نے مجھ سے برف نہ خریدا تو برف تو پگھلتا جائے گا، برف تو پگھلتا جائے گا، بالآخر سارا برف پگھل جائے گا، اور مجھے راس المال بھی ہاتھ نہیں آئے گا، جو میں نے کیپٹل لگایا اس بزنس میں وہ بھی مجھ کو نہیں ملے گا اگر یہ برف وقت پر بگ نہ گیا۔ تو یہ بھی وقت ہے ہمارا جو برف کی طرح پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے۔ اگر اس کو سو کر گزار دیا، اگر اس کو غفلت میں گزار دیا، اگر گزر گیا، یاد رکھیے عمر بڑھ رہی ہے اور علم رکا ہوا ہے تو انسان خسارے میں ہے، عمر بڑھ رہی ہے اور عمل رکا ہوا ہے تو انسان گھاٹے میں ہے، عمر بڑھ رہی ہے اور تجربہ کچھ نہیں حاصل ہو رہا تو یہ وقت یوں جا رہا ہے کہ جیسے ایک انسان کوما میں پڑا ہوا ہو۔ یہ کوما میں بیچارہ پڑا ہے، 15 سال سے پڑا ہے بستر کے اوپر کوما میں، تو اس کی عمر تو بڑھ رہی ہے۔ جب یہ کوما میں گیا تھا تو 25 سال کا تھا، آج یہ 40 سال کا ہو گیا، لیکن اس کی یہ عمر کا گزرنا نہ اس کے عمل میں کوئی اضافہ کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، وہ تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ خسارہ ہے۔ اگر جاگتے ہوئے کوئی اس انسان کی طرح رہے کہ جو کوما میں ہے، تو پھر اس انسان کو گھاٹے سے کون بچا سکتا ہے؟ لہٰذا بار بار بتایا گیا، سقراط، ارسطو، نیوٹن،
آئنسٹائن، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے پاس کوئی الگ سے وقت نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں اس اصول کے اعتبار سے ایک امیر کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی 9 مہینے کی مدت میں پیدا ہوگا، ایک مزدور کے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی 9 مہینے کی مدت میں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں 11 مہینے کا وقت ہو، یہاں 9 مہینے کا وقت ہو۔ یہ کچھ ایسے اصول ہیں، پیاس اس کو بھی لگے گی، آپ کو بھی لگے گی، بھوک اس کو بھی لگتی ہے، درد اس کو بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو عالمگیر اصول ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ اماؤنٹ آف ٹائم جو ہے یہ ہر ایک کو برابر ملا ہے، امیروں کو بھی اتنا ہی وقت ملتا ہے، غریبوں کو بھی اتنا ہی وقت ملتا ہے، کامیاب لوگوں کو بھی اتنا ہی وقت ملتا ہے، ناکام لوگوں کو بھی اتنا ہی وقت ملتا ہے۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے، جو یہ جان جاتا ہے کہ یہ وقت جو ہاتھ سے جا رہا ہے یہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ روایات کے اندر آیا کہ ہر دن، ایک دن جب طلوع ہوتا ہے تو وہ دن آواز دیتا ہے، اور وہ دن آواز دے کر کہتا ہے کہ اے سننے والوں میری آواز کو سنو، میں تمہارا گواہ بن رہا ہوں، میں شاہد ہوں، لہٰذا مجھے استعمال کر کے جتنا عمل حاصل کر سکتے ہو، جتنا سرمایہ کما سکتے ہو وہ سرمایہ کما لو، اس لیے کہ میں گزرنے کے بعد پھر قیامت تک واپس آنے والا نہیں ہوں۔ یہ پکارا جاتا ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھاٹے کا 2 چیزوں کے اعتبار سے، 2 چیزوں کے معاملے میں لوگ بڑے گھاٹے میں مبتلا ہیں، بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ایک صحت، دوسرے وقت، کہ صحت کے رہتے ہوئے انسان کو صحت کی قدر نہیں ہوتی، صحت کا احساس نہیں ہوتا، صحت کو سنبھالا نہیں جاتا، صحت کی حفاظت نہیں کرتا، اور جب صحت چلی جاتی ہے تب بڑا پچھتاتا ہے کہ کاش صحت رہتے ہوئے میں نے حفظان صحت کے اصولوں کو اپنا لیا ہوتا، اس وقت ایسی غذا کھائی ہوتی، اس وقت میں نے اس کی حفاظت کی ہوتی، مگر اب وقت گزر گیا، چلا گیا۔ دوسرا وقت ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے، جو لمحات گزر جاتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد سب کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ ہر عمر رسیدہ آدمی آپ کو اچھی بات کرتا ہوا ملے گا، لیکن وہی جو عمر رسیدہ ہونے کے بعد وقت کی قدر بتا رہا ہے، تجربے کی بات کر رہا ہے، وہی جوانی میں اس وقت کی قیمت کو سمجھ نہیں پاتا۔ وقت گزرنے کے بعد سمجھ میں آیا تو کیا سمجھ میں آیا؟ آج نوجوان ہمارے کس انداز سے وقت، اکثریت لوگوں کی وقت کو برباد کر رہی ہے۔ وہ وقت کو نہیں برباد کر رہا ہے، وقت ان کو برباد کر رہا ہے، وقت ان کو برباد کر دے گا۔ لہٰذا اس کی قدر وقت رہتے ہوئے کرنی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد تو فرعون کی سمجھ میں بھی آ گیا، فرعون کی سمجھ میں بھی آ گیا۔ جب غرق ہو رہا تھا تو پکار کے کہہ رہا تھا کہ اب میں ایمان لے آتا ہوں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان ایک حکمراں گزرا ہے تاریخ کا، جس کے بارے میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، آپ تاریخ اٹھائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ظلم کی، اس کے مظالم کی داستان کیسی ہے۔ اس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جب بالکل کمزور لاغر ہو گیا، موت کا وقت قریب تھا، تو تازی ہوا کے لیے یہ اپنے محل کی چھت پہ لیٹا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، اب اس کو اپنا اصل مستقبل، اصل منزل سامنے نظر آ رہی تھی، اور اپنا ماضی سامنے تھا جس کے پچھتاوے اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ سپاہی موجود تھے، ملازم موجود تھے۔ کہیں سے ایک آواز آ رہی تھی، اس سناٹے میں کہیں سے ایک آواز آ رہی تھی۔ تو اس نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ محل کے پیچھے جو دریا ہے وہاں پر ایک دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، اور وہ کپڑوں کو چونکہ پٹک رہا ہے ان سے میل کچیل ہٹانے کے لیے، تو یہ اس کی آواز ہے۔ تو اس نے ایک سرد آہ بھری، کہا کہ کاش میں نے اس دھوبی سے ہی کوئی سبق لے لیا ہوتا، کوئی درس لے لیا ہوتا۔ اسے میلے کپڑے دیے جاتے ہیں اور یہ ان کپڑوں سے داغ دھبوں کو الگ کر کے انہیں اجلا بنا کے واپس کرتا ہے۔ مجھے اجلی اور صاف ستھری روح دی گئی تھی، مجھے صاف ستھری زندگی دی گئی تھی، مگر میں نے اس کو داغدار کر دیا، اسے میلا کچیلا کر دیا۔ کاش میرے پاس اب یہ صلاحیت ہوتی کہ جیسے دھوبی پٹک پٹک کے کپڑوں کو دھو رہا ہے اور داغ دھبے ہٹا رہا ہے، ایسے ہی میں اس زندگی کو پاکیزہ کر سکتا، میں اس زندگی سے داغ دھبوں کو دور کر سکتا۔ تو وقت گزرنے کے بعد سب کو احساس ہو جاتا ہے، لیکن وقت رہتے ہوئے احساس ہونا
کن چیزوں میں وقت جا رہے ہیں. میں ایک لطیفہ ہے یا حکایت، مگر ایسی چیزیں جب نظر سے گزرتی ہیں جس میں کوئی درس، کوئی پیغام ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے ان کو بیان کر دیا جائے. کہ وہ ایک انگریز آیا ہوا تھا ہندوستان، اور اتفاق سے وہ گھوم رہا تھا مختلف شہروں کے اندر، تو ایک ریلوے کراسنگ تھی جہاں پر اس کی گاڑی رکی، بہت سی گاڑیاں رکی ہوئی تھیں. تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو ریلوے کراسنگ بیریئر ہے، گیٹ بند ہوا ہے، مگر اس پھاٹک کے اوپر سے اپنی سائیکلیں لے کر اتر رہے ہیں، اس کے اوپر سے کود کے جا رہے ہیں. تو وہ ڈرائیور سے کہنے لگا کہ یہ لوگ کتنے مصروف ہیں، انہیں زندگی میں کتنا کام ہے کہ یہ دیکھیے یہ ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کرنا چاہتے، کتنی جلدی سے یہ اپنی منزل کی طرف، اپنے مقصد کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد ریلوے پھاٹک کھل گیا، اور جب وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا وہی لوگ جن کو اتنی جلدی تھی کہ جو ریلوے پھاٹک سے کراس کھلنے کا انتظار بھی نہیں کر رہے تھے، اس کو اوپر سے کراس کر کے آ رہے تھے، دیکھا کہ ان میں کی اکثریت کھڑی ہوئی ہے. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ بندر کا تماشا ہو رہا ہے. وہ جن کو اتنی جلدی تھی وہ یہاں اطمینان سے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے. تو یہ ممکن ہے کہ صرف لطیفہ ہو، لیکن حقیقتاً حال یہی ہے کہ ہمیں جب پوچھا جائے کہ آپ یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، تو ہم سب سے زیادہ مصروف ہیں اور کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اصل میں فرصت بھی ہوتی ہے مصروف لوگوں کے پاس. یہ میں عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ فرصت بھی مصروف لوگوں کے ہی پاس ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں وقت کو مینیج کرنا آتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وقت کو استعمال کیسے کرنا ہے، لہٰذا وہ ہر چیز کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. اور جس کو وقت ضائع کرنا ہے اس کے پاس کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہوتا. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو وہ وقت کو نہیں برباد کر رہا، وقت اس کو برباد کر رہا ہے. یہ نان رینیویبل انرجی ہے، چلا گیا پھر واپس نہیں آئے گا. لہذا لازم ہے کہ ہم اگر زندگی کو کامیاب گزارنا چاہتے ہیں، زندگی کیسے گزاریں یہ ہمارا موضوع بحث ہے، موضوع گفتگو ہے. کامیاب گزارنا چاہتے ہیں تو ہم بھی منصوبہ بندی کریں، ہم بھی اپنے وقت کو کیسے گزاریں گے اس کے لیے منصوبہ بنائیں. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے، بازار سے درزی کی دکان کے سامنے پہنچے. اس درزی کو مولا نے کوئی لباس سلنے کے لیے دیا تھا، لہٰذا اس سے کہا کہ اگر میرا لباس تیار ہو گیا ہو تو مجھے دے دو. اس نے مولا کو وہ لباس دیا. جب آپ نے اس لباس کو پہنا تو اس کی آستینیں لمبی تھیں. آپ نے ان لمبی آستینوں کو دیکھا، درزی ذرا گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ مولا یہ آستینیں لمبی ہو گئی ہیں، آپ اس لباس کو اتار دیجیے تاکہ میں ان آستینوں کو کاٹ کر پھر سے اس میں ایک سلائی لگا دوں. امام نے کہا ذرا قینچی مجھے دے دو. اور اس کے بعد آپ نے قینچی سے لباس پہنے ان آستینوں کو کاٹ دیا اور کہا علی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے، علی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ اس انتظار میں رکے کہ اس لباس کو درست کر دیا جائے. اور پھر مسکرا کے کہا کہ تمہارا شکریہ کہ میں نے تمہیں لباس سلنے کے لیے دیا تھا، مگر تم نے اس کے ساتھ رومال کا انتظام بھی کر دیا، اور وہ کٹا ہوا جو کپڑا تھا اس کو آپ نے جیب قبا میں رکھ لیا. تو وقت کی قدر کرنا جناب اویس قرنی کے لیے یہ ملتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں اویس قرنی آئے ہوئے ہیں، شاید عمرے کا موقع تھا یا کوئی اور جگہ تھی ایسی کہ جہاں پر لوگوں کو پتہ چلا، ایک شور ہو گیا کہ اویس قرنی ہیں، اویس قرنی ہیں. جناب اویس کہ جن کو پیغمبر، جن کے بارے میں خبر دے گا، جن کو پیغمبر نے سلام کہلایا، جن کی خوشبو کو پیغمبر نے کہا کہ میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تو نبی کریم کی زبان سے سب کو آپ کے بارے میں معلوم تھا، لہٰذا لوگ پہنچنے لگے. ان میں سے راوی کا بیان ہے کہ جب میں پہنچا اور میں نے دیکھا تو جناب اویس سے ملاقات ہوئی. کچھ دیر گزری تھی کہ جناب اویس گھبرا کے اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے لوگوں، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور تم کو بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، لہٰذا بس ملاقات ہو گئی، اب وقت ضائع نہ کرو، جاؤ تم اپنے عمل میں مصروف ہو جاؤ، مجھے اپنا عمل کر لینے دو. اور یہ کہہ کے انہوں نے اپنی چٹائی اور اپنا لوٹا اٹھایا اور وہ صحرا کی طرف چلے گئے. تو جو جانتے تھے، جنہیں معلوم تھا کہ یہ زندگی کا جو لمحات ملے ہیں، یہ دنیا کی جو زندگی ملی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے اس کے لیے کہ جو اس زندگی کی حقیقت کو جانتا ہے
اور جو اپنے آپ کو آخرت کا مسافر سمجھ کر تعلیمات قرآن کے مطابق، تعلیمات پیغمبر اکرم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ عام آدمی کو بھی اگر آپ دیکھیں، جو کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے ایجادات کی ہیں، جنہوں نے، جو میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ جو ہمارے اعتبار سے بڑے لوگ کہے جاتے ہیں، وہ اس منزل تک پہنچے ہی اس لیے کہ انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ سورۃ العصر کا پیغام یہی ہے، اور ایک حدیث کا پیغام بھی یہی ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ حسن اسلام کیا ہے، تو حسن اسلام یہ ہے کہ ایک مسلمان لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، فضولیات سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھے۔ پیغمبر اکرم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو حیرت ہو جاتی ہے کہ 23 سال کی تبلیغی زندگی، اس 23 سال کی زندگی میں بھی پیغمبر کو ایک لمحے کا سکون نہیں ہے۔ مکے کی زندگی کے اندر مسلسل اذیتیں ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی رکھی جا رہی ہے، لہو لہان کیا جا رہا ہے، طائف کے سفر میں ستایا جا رہا ہے، حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی پشت اقدس کے اوپر رکھی جا رہی ہے، گلے کے اندر رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، دروازے کے اوپر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کانٹوں سے دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں، مگر اس کے باوجود یہ مکے کی زندگی اور پھر مدینہ کی زندگی کے اندر کتنی جنگیں ہیں جن کو پیغمبر کو سامنا کرنا پڑا، جن کا کتنی اذیتیں ہیں، مگر 23 سال کی اس زندگی میں کیسا پیغمبر اکرم نے وقت کو مینیج کیا ہے، مینجمنٹ آف ٹائم کے خواہش مندوں کو ایک ایک لمحہ پیغمبر کی زندگی کا دیکھنا چاہیے کہ اتنی مصروفیات اور اتنی مصیبتیں، مصائب، جن کو خود کہا کہ جتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑیں کسی اور نبی پہ نہیں پڑیں، ان کا سامنا کرنے کے باوجود کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر نے گراں قدر نظریات اور تعلیمات پیش نہ کی ہوں، اور آپ کی عملی زندگی کہ وفود سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، بچوں کے ساتھ وقت بھی گزار رہے ہیں، نماز بھی کی قیادت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، جنازوں میں بھی شرکت ہو رہے ہیں، شادی کے اندر بھی تقریب میں پیغمبر جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو عملی نمونے سکھانے ہیں، ان کو باتیں پہنچانی ہیں، اور ایسا کمال ہے تبلیغ کا کہ ایک چھوٹی سی بات بھی اگر زندگی میں آپ کو چاہیے تو پیغمبر کی تعلیمات میں وہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ یہ تانے دیتے تھے، جو کفار تھے وہ تانے دیتے تھے، تو جناب سلمان فارسی سے کہنے لگے بڑے ہنس کے مذاق اڑا کے کہ بھائی سنا ہے تمہارے نبی جو ہے وہ بیت الخلاء کے آداب بھی بتاتے ہیں، ٹوائلٹ ایٹیکیٹس بھی سکھاتے ہیں وہ تم کو۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اتنا بڑا اللہ کا بندہ، اللہ کا حبیب، نبیوں کا سردار، اور اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ تم کو ٹوائلٹ ایٹیکیٹس بھی سکھا رہے ہیں۔ اب یہی بات دیکھیے اگر آج کا دور ہوتا اور آج کے زمانے میں کسی امتی سے کہی جاتی، تو چونکہ نہ پیغمبر کی سیرت سے واقف ہیں اور ایک احساس کمتری پہلے سے مبتلا ہیں اس میں، اس لیے کہ وقت برباد کرنے کی وجہ سے وہ پوزیشن، وہ مقام حاصل کر نہیں پائے جو کرنا چاہیے تھا، تو وہ پلٹ کے کہتا کہ نہیں یہ شاید یہ روایت صحیح نہ ہو شاید، لیکن جناب سلمان فارسی تربیت پیغمبر اکرم سے لیے ہوئے ہیں، لہٰذا بالکل آپ نے مسکرا کے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، ہمارے پیغمبر ہم کو بیت الخلاء کے آداب بھی سکھاتے ہیں، ہمارے پیغمبر ہم کو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بتا دینا چاہتے ہیں تاکہ زندگی کے کسی شعبے میں ہم دوسرے سے سوال کرنے کے محتاج نہ رہیں، اور پیغمبر ہمیں ہر زندگی کے شعبے کی رہنمائی کر کے جائیں۔ تو ایسی پیغمبر نے تبلیغ کی، کیسا وقت کو استعمال کیا ہے۔ مولا کائنات نے جو لیٹر نمبر 53 نہج البلاغہ کا جو ہے، اس میں مولا نے بتایا ٹائم مینجمنٹ، بتا رہے ہیں مولا کہ اے مالک اشتر اپنے وقت کو تقسیم کرنا، یعنی وقت ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اور مولا نے بتایا کہ کچھ یہ وقت کے ایک حصے کو عوام کے لیے نکالنا، ایک حصے کو اپنے گھر والوں کے لیے نکالنا، اور ایک حصے کو اپنے رب کی عبادت کے لیے نکالنا۔
یعنی ایسے وقت کو مینیج کرنا کہ کوئی لمحہ بھی ضائع نہ جانے پائے. اور پیغمبر اکرم تو ایسا اپنے وقت کا استعمال کر کے ہم کو پیغام دے رہے تھے کہ دن بھر کبھی میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، کبھی تبلیغ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، کوئی سفر کر رہے ہیں، اور رات کو آ کے عبادت کر رہے ہیں. ایسی عبادت کر رہے ہیں، ایسا ایک ایک لمحے کو استعمال کر لینا چاہتے ہیں کہ جس کی عبادت کر رہے تھے اس کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، کہ اے میرے حبیب راتوں کو ذرا کم جاگیے، آپ آرام کیجئے، اللہ تو آپ سے راضی ہے. تو یہ پیغام تھا کہ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا. مولا اپنی وصیت میں بستر شہادت پر ہیں، ضربت لگ چکی ہے، اور اس ضربت لگنے کے بعد یہ مولا کی زندگی کا جو 5واں دور ہے، موقع نہیں کہ میں سارے ادوار عرض کروں، میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ضربت لگنے کے بعد زہر کا اثر ہو چکا ہے، کہہ چکا ہے طبیب کہ مولا اب وصیتیں کر لیجئے. اور اس وقت مولا امام حسن کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے لال، میرے اصحاب سے کہو کہ آخری دیدار کے لیے آ جائیں. سیدانیوں کو اندر پہنچا دیا گیا، دروازے کھول دیے گئے، اور اب جب اصحاب آئے تو امام کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تغفلونی. یہ آخری وقت بھی مولا علم کی خدمت میں لگا دینا چاہتے ہیں. اور پھر جب جو وصیتیں کی ہیں اس وصیت میں کہا کہ اپنے امور میں نظم و ضبط پیدا کرنا، یعنی ٹائم مینجمنٹ، ترتیب، اپنے منصوبہ بندی. انسان فیل کب ہوتا ہے؟ انسان زندگی میں فیل تب ہوتا ہے جب وہ منصوبہ بنانے میں فیل ہو جائے. وہ منصوبہ بنانے کا احساس انہی کے اندر پیدا ہوتا ہے جو یہ جانتے ہوں کہ تھوڑے وقت میں ہم کو زیادہ کام کرنا ہے، وقت کی اہمیت بتانی ہے. لہٰذا دیکھیے جمعے کے اندر چونکہ جمعے کی نماز میں خطبہ تھا، لہٰذا نماز کو 2 رکعت کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ چھٹی کا تصور ہمارے یہاں موجود ہے، مگر اسلام ہمیں ہر وقت کے استعمال کی، صحیح استعمال کی تعلیم دے رہا ہے. لہٰذا اب یہاں کہا گیا کہ یہ جمعہ کتنا اہم ہے. وَإِذَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا نُودِيَتِ الصَّلَاةُ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب تم کو بلایا جائے، جمعے کی آواز اذان تم تک پہنچ جائے، وقت جمعہ آ جائے تو آ جاؤ، چھوڑ دو اپنے کاموں کو. مگر پھر اس کے بعد اب چھوڑ دیا تو اب چھٹی کر لیں؟ کہا نہیں، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اب نماز پڑھ لی تو اب منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، اور اب تو روزی چھوڑ کر آئے تھے، اب فضل خدا کی تلاش کرو. چونکہ آ کے سر جھکا دیا تو اب فضل خدا ہے جس کی تلاش کرو. پھر آپ دیکھیں کہ یہی وقت کی اہمیت بتانی تھی کہ اب اگر سفر میں ہو تو مسافر کی نماز کو کم کر دیا گیا، اس کو ایک رعایت دے دی گئی، گنجائش دے دی گئی کہ وقت کا صحیح استعمال کر سکے. وقت کی کتنی اہمیت، ہر چیز کی پابندی. مگر اب مجھے معاف کیجیے گا، ایک بہت تلخ بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری مذہبی مجالس میں، مذہبی پروگرام میں، ہماری محفلوں میں جو وقت لگایا جا رہا ہے وہ وقت عبادت ہے. بات غلط فہمی پیدا نہ ہو، عبادت ہے، عبادت. اس لیے کہ مجلسوں کا پیغام ہم نہ پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا. لیکن مجلسوں کے نام پر جس طرح وقت کی پابندی نہ کر کے قوم کے وقت کو برباد کیا جاتا ہے، عبادت میں تو وہ وقت صرف ہوا نا کہ جو وقت آپ نے مجلس کے لیے لگایا. لیکن جن لوگوں کو 2 گھنٹہ پہلے سے بلا کر بٹھا لیا، ان کا جو یہ وقت ضائع ہو گیا، اس وقت کا ضائع ہونا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کے کھاتے میں آئے گا؟ جو لوگ پابندی کرتے ہیں ان کا وقت اس لیے ضائع ہو رہا ہے کہ جو وقت دیا گیا اس کے اوپر کوئی پروگرام شروع نہیں ہو رہا. جو آئے ہیں ان کو اندازہ کر کے آئے ہیں وہ کہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے جس میں شرکت کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. وہاں معلوم ہوا کہ خطیب کو 40 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، وہ 1.5 گھنٹے سے پہلے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ جس نے اپنا پورا نظم و ضبط بنایا تھا اور پورے دن کی ترتیب دی تھی، اس کا سارا آگے کا پروگرام جو اس نے مرتب کیا تھا وہ خراب ہو گیا. شاعر صاحب اگر مائک پہ آ گئے تو ان کو 10 شعر پڑھنے ہیں، 10 لے کے آئے ہیں، لیکن ایک شعر کو 3 مرتبہ پڑھ کے انہوں نے 30 شعر کا وقت لے لیا. ہاں کوئی اہم بات تھی تو اس کو دہرایا جا سکتا تھا، لیکن
اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ وقت کی کتنی قدر و قیمت ہے، وقت کی حد یہ ہے، حد یہ ہے، تو وقت کی قدر ہمیں کرنی ہوگی۔ کبھی خطیب کا انتظار ہو رہا ہے، کبھی جوش خطابت میں آ کر کوئی آگے بڑھا جا رہا ہے، ان سب چیزوں پہ غور کرنا ہوگا۔ یہ قوم کا وقت ہے۔ پیغمبر اکرم کی سیرت کیا ہے؟ پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ لوگوں کا احساس کرتے ہوئے، کتنا خیال تھا نبی کریم کو کہ پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں اور کسی بچے کے رونے کی آواز آ جائے تو احساس ہوتا تھا کہ اس بچے کی ماں جماعت میں موجود ہے، لہذا پیغمبر سوروں کو مختصر کر دیا کرتے تھے اس بچے کا خیال کرتے ہوئے۔ یہاں ہم کو خیال نہیں جس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، جو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کتنے ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جن کی زبان پر یہ شکوہ ہے کہ ہم نے اب مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑ دیا کہ 2 گھنٹے کا اندازہ کر کے ہم جاتے ہیں اور 6 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں، لہٰذا اب ہم آن لائن مجلس سن کر یہیں ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ اگر یہ پیدا ہو گئی، فرش ازا کی ایک اپنی عظمت ہے۔ فرش ازا پر ہمارا عقیدہ ہے کہ معصومین تشریف لاتے ہیں، ملائکہ تشریف لاتے ہیں، وہ گھر پہ بیٹھ کر اگر صرف اس وجہ سے کہ اس کا وقت یہاں زیادہ لگ رہا ہے اور اس کو اپنا وقت بچانا ہے، وہ یہ مجلس میں نہ آ کر آن لائن مجلس کی عادت پر برقرار رہ گیا اور اسی راہ پر چلنے لگا، تو اس فرش ازا کی برکت سے وہ محروم رہ جائے گا۔ اور یہ فرش ازا اگر نوجوان نسل اس سے ہٹنے لگی تو پھر پیغام ہم کس تک پیغام پہنچائیں گے؟ لہذا اس طرف بھی توجہ کرنی ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے۔ وقت کو بامقصد کرنا ہے، اور وقت کو بامقصد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، خود سوچے، خود اپنے پہ غور کرے۔ شکوہ کرنا یہ بیکار ہے۔ ارے وہ شکوہ سنجے عمر فانی، یہ فانی زندگی بھی کم نہیں ہے۔ جگر مراد آبادی کہہ رہے ہیں کہ شکوہ ہے تجھے کہ یہ زندگی فانی ہے، مختصر ہے، لیکن یہ بھی کم نہیں ہے اگر تو اس کو سلیقے سے استعمال میں لائے، سلیقے سے اس کو استعمال میں لائے۔ ایک غلط فہمی کیا پیدا ہوئی؟ ایک غلط فہمی جو ہمارے یہاں کے بزنس مین طبقے میں، ملازمت طبقے میں، خاص طور سے تاجروں کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ جو وقت ہم نے بزنس میں لگایا وہی تو وقت ہے، گھر پہ جا کے جو وقت ہوا وہ تو ضائع ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ جس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے وقت آفس میں اور تجارت میں لگایا ہے اور وہ جو گھر والا وقت ہے اس کو آپ بیکار سمجھ رہے ہیں، وہی اصل میں وقت تھا کہ جس میں آپ کی انرجی واپس آنا تھی، وہاں وقت دے کر عبادت بھی ہو رہی تھی، اور وہی وقت ہے، اگر وہ 20% وقت ہے تو وہ 20% وقت اتنا قیمتی ہے کہ جو آپ کے باقی 80% وقت کو یوزفل بناتا ہے، اس لیے کہ وہاں توانائیاں واپس آتی ہیں۔ تھکا ہوا انسان جب سکون کے مرکز میں پہنچتا ہے وہاں سکون حاصل ہوتا ہے، ایک طرح سے پوری باڈی ریپیئر ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ واپس پلٹتا ہے تو اب نئی طاقت، نئی انرجی کے ساتھ۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، کوشش کریں کہ یہ 20% اگر گھر دے رہے ہیں اور 80% کا وقت اگر ہم اپنے بزنس میں لگا رہے ہیں تو اس 80% کو تھوڑا سا کم کریں اور اس 20% کو تھوڑا سا بڑھائیں، اس لیے کہ اصل وقت جو فیملی ٹائم ہے اس کو آپ کسی بھی اعتبار سے، آپ لاکھ دولت لا کے چاہیں کہ دولت اس کا بدل بن جائے، وہ اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ وقت کو ہمیں برباد نہیں کرنا؟ میں نے دیکھا کتنے لوگ ہیں جو کہیں سفر میں بھی جا رہے ہیں تب بھی ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے اور وہ ایک ایک لمحے کو وصول کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ فلائٹ کے اندر نظر آتے ہیں کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں، پورے وقت میں وہ تلاوت کرتے رہے، پورے وقت کو انہوں نے استعمال کر لیا۔ اور بزرگوں کے واقعات آپ پڑھیں، اگر میں ایک مفکر کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس کے لیے لکھا ہوا یہ تھا، عجیب باتیں ہیں، کیسے پیغامات ہیں کہ ان کے پاس 6 لباس تھے اور 6 کے 6 لباس ایک ہی رنگ کے تھے، ایک ہی کپڑے کے، ایک ہی رنگ کے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے جو لباس سلوائے ہیں، 6 لباس ہیں، یہ ایک ہی رنگ کے اور ایک ہی کپڑے کے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ اس لیے ہیں کہ اگر یہ کئی رنگوں کے ہوں گے تو پھر انتخاب کرنے میں کہ یہ لباس پہنوں یا یہ لباس، وہ وقت ضائع ہوگا، میں اس وقت کو اپنے بچانا چاہتا ہوں۔ ایک اور صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا، بڑے عالم، کہ وہ دارالمطالعہ جس لائبریری میں بیٹھ کر وہ پڑھتے تھے، اس کے 3 دروازے تھے،
3 دروازے تھے، تو ضرورتاً کبھی اس دروازے سے جانا ہے کبھی اس، تو وہ تینوں دروازوں پر اپنا ایک ایک جوڑی جوتا رکھتے تھے کہ جوتے لانے میں جو وقت ضائع ہوگا اس وقت کو بچایا جا سکے۔ اور ان کا ایک مرتبہ گزر ہو رہا تھا تو وہ دیکھا انہوں نے کہ چائے خانے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جو ہمارے یہاں کا طریقہ ہے کہ نوجوان بیٹھے ہیں، قہقہے چل رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی سے بڑے افسوس کے لہجے میں کہا کہ کاش ان کے وقت کو خریدنا ممکن ہوتا تو میں ساری دنیا کی دولت لے کر ان کا وقت لے لیتا اور اس وقت کو قیمتی بناتا۔ یہ اپنے وقت کو کیسا ضائع کر رہے ہیں۔ اور جنہوں نے وقت کو قیمتی بنایا، پھر بلندی جو ان کو حاصل ہوئی ہے، پھر جو وہ پہنچے ہیں، وقت نہیں کہ میں زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تیزی سے وقت ختم ہو رہا ہے، مگر اتنا عرض کروں گا کہ علامہ امینی جن کے متعلق آپ نے پڑھا ہے کہ جنہوں نے الغدیر جیسا تحفہ قوم کو دیا ہے، جو انسائکلوپیڈیا ہے غدیر کا 11 جلدوں کے اندر، جس کے لیے 1,00,000 کتابوں کا انہوں نے کنسلٹ کیا، 1,00,000 کتابوں سے 10,000 کتابیں ایسی تھیں جن کا ایک ایک سطر انہوں نے پڑھا، کتنے ملکوں کا سفر کیا۔ وہ جب ہندوستان آئے اور ہندوستان میں انہوں نے 6 مہینے 8 مہینے سال بھر کا کوئی وقت لگایا، یہاں پر لکھنؤ میں رہے اور مسلسل تحقیق کرتے رہے۔ جب وہ یہاں سے واپس پلٹے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ وہاں کا موسم کیسا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو موسم کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اس لیے کہ میں وہاں کا موسم دیکھنے نہیں گیا تھا، میں نے تو پورا وقت، تو دن اور رات کا وقت ایسے گزار دیا کہ انہیں موسم بھی نہیں معلوم کہ یہاں موسم اس وقت کیا چل رہا تھا۔ یہ ہیں جو وقت کی قدر جانتے ہیں، جو وقت کی قدر جانتے ہیں، پھر وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ سید علی نام کے ایک عالم جو نجف میں تھے، جس وقت نادر شاہ درانی کا یہاں پہ گزر ہوا اور وہ پہنچا وہاں، تو اب اس نے ایک حکم جاری کر دیا کہ جتنے لوگ ہیں وہ سب مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ تو جتنے معززین تھے سب جانتے تھے، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم ہے، ذرا مزاج بگڑ گیا تو پھر نہ جانے کیا انجام ہوگا، سب پہنچ گئے۔ لیکن یہ سید علی نام کے عالم، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، میرا وقت بہت قیمتی ہے، اور یہ نہیں گئے۔ ایک سرداب تھا ان کے گھر میں، وہاں پر یہ بیٹھ کر لکھا کرتے تھے، ایک چٹائی وہاں پڑی رہتی تھی۔ اس کو معلوم ہوا، نادر شاہ کو پہنچایا گئی بات کہ سب آ گئے مگر وہ نہیں آئے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے لے آئیں، مگر اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرنا، میں خود ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ خود ملنے کے لیے آیا، اور جب دیکھا ان کی شخصیت کو، جیسے ہی ان کے چہرے کی زیارت ہوئی، جیسے ہی ان کی شخصیت کو دیکھا، ان کی سادگی کو دیکھا، ان کی مصروفیت کو دیکھا کہ قلم ہے جو چل رہا ہے، تو ایک مرتبہ بڑا متاثر ہوا، اور متاثر ہو کے اس نے ایک جملہ کہا، نادر شاہ درانی نے ان سے جملہ کہا کہ آپ نے، یعنی ان کی تعریف کرتے ہوئے، کہ آپ نے عقبہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا، آپ نے آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا۔ بس ایک مرتبہ انہوں نے نگاہ اٹھائی اور کہا کہ ہاں، مگر تم نے دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیا۔ یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے، یہ شجاعت، یہ جرت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب انسان جانتا ہو کہ کس چیز میں وقت کو لگایا جائے، اور جب اللہ کی راہ میں وقت کو لگایا جائے تو پھر بندوں کے خوف سے، بندوں کی پرواہ کیے بغیر انسان آگے بڑھتا ہے۔ اب لوگ سمجھے کہ اب گرفتار کر لیے جائیں گے، اب ان کو سزا ملے گی، لیکن یہ بات سن کر نادر شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگا، اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ پھر انہوں نے ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا، انہوں نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا تھا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک کتا ہے جو نجف میں داخل ہو گیا ہے، جس کے گلے میں ایک زنجیر پڑی ہوئی ہے، اور نجف میں داخل ہو کر وہ آگے بڑھا اور حرم امیر المومنین میں داخل ہو گیا۔ آج جب میں نے تجھے دیکھا تو مجھے اس خواب کی تعبیر مل گئی۔ لوگ سمجھے کہ اب تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ نادر شاہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، اور اس نے کہا ہاں، میں اس در کا کتا ہی ہوں، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر اگر میں ہوں تو اب میں ایسے ہی حرم امیر المومنین میں جاؤں گا۔ اپنے گلے میں ایک زنجیر ڈلوائی اور ہاتھ پیروں پہ چلتا ہوا، چار ہاتھ پیروں پہ چلتا ہوا داخل ہوا۔
تو یہ عالم، یہ منزلت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب وقت کی قدر کرو تو پھر وقت بھی تم کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس وقت کو استعمال کر کے اسے علم میں، اسے تقوی میں، اسے عمل میں تبدیل کیا، لہٰذا وہ سطح زندگی بلند ہونا شروع ہوئی، اور جو اس کے یہاں بلند ہو جاتے ہیں، جنہیں وہ درجہ حاصل ہو جائے، پھر کیا حکمراں دنیا کی حکومتیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں۔ پھر شاید اسی نشست میں یا بعد میں واپس آیا اور آ کے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، آپ کی کوئی خدمت انجام دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہاں مچھر بہت ہیں، ان مچھروں کو قید کر لے، ان مچھروں سے مجھے نجات دلا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مچھروں کے اوپر تو میرا اختیار نہیں چلتا۔ کہا کہ اتنا بڑا حاکم ہو کر جب تیرا اختیار اللہ کی اتنی چھوٹی سی مخلوق پر بھی نہیں ہے، تو پھر کس بات کا تکبر ہے، کس بات کی اکڑ ہے؟ تو یہ انسان سمجھ لے، جان لے اس بات کو۔ قرآن کریم اسی لیے قسمیں کھا کھا کر بیان کر رہا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نہیں اس بات پہ غور کرتے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فی، کیا ہم نے تم کو وقت اتنا نہیں دیا کہ ذکر خدا؟ یہ جو شکوہ کر رہے ہو وقت کا، وہ جو شکوہ اس وقت کریں گے، پچھتاوا بعد میں ہوگا، جو میں نے عرض کیا، وہ پچھتاوے ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے، یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ وہ اس وقت جب اپنا انجام کو دیکھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے رب ارجعون، اے معبود مجھے واپس پلٹا دے، ایک لمحہ ہی مل جائے دنیا کے اندر کہ میں عمل کر کے آ سکوں، مگر اب تو وقت گزر چکا، اب تو جا چکا۔ تو اسی وقت کی قدر و قیمت کو بتانا تھا کہ قرآن کریم نے قسم کھائی، فجر کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، زمانے کی قسم، غیر معمولی چیز ہے قسم، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ غیر معمولی شے ہوگی تو اسی کی قسم پروردگار کھائے گا۔ یہ بتانا تھا کہ کتنا، اسی لیے کہا گیا کہ اگر قیامت بپا ہو گئی ہو، وقت کے ایک ایک لمحے کو کیسے استعمال کرنا ہے، اگر قیامت بپا ہو گئی ہو اور تمہارے پاس اتنا موقع ہو، میں تمہارا حساب لیا جانا ہو، حساب لینے سے پہلے اتنا موقع ہو کہ ایک کھجور کا بیج بو سکو، ایک کھجور کا درخت لگا سکو، تو اس وقت کو استعمال کر لو اور کھجور کا درخت لگا دو۔ اتنا زیادہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کر لو اپنے وقت کا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جا سکے۔ وقت ہی کی اہمیت کو بتایا جانا تھا، لہذا بار بار متوجہ کیا گیا، بار بار کہا گیا کہ دیکھو منصوبہ بناؤ زندگی کا۔ یہ ٹائم مینجمنٹ کے جو لوگ ماہرین ہیں، ان سے آپ اگر پوچھیں کہ ٹائم مینجمنٹ، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو اس وقت آن این ایوریج ہے وہ 72 سال ہے۔ اس 72 سال کی زندگی میں چونکہ 8 سال تقریباً 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے انسان سوتا ہے، لہٰذا اس میں 1/3 ٹائم جو ہے 72 سال میں وہ انسان کا سونے میں چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سونے میں چلا گیا۔ تعلیم جو انسان حاصل کرتا ہے تقریباً 15-16 سال اس کے اندر لگا دیتا ہے۔ پھر مزید ریسرچ کر کی انہوں نے وہ بتایا کہ 12 سال کا وقت ہے جو انسان کے پاس بچتا ہے، اس لیے کہ تقریباً 15 سال کا وقت وہ ہے، 16 سال تعلیم میں لگا دیے، 15 سال اس کے پاس ایسے ہیں کہ کبھی اس کے موڈ سوئنگس ہوں گے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کبھی کوئی حادثہ ہوگا، کبھی کوئی صدمہ ہوگا، لہٰذا وہ کام انسان کا گزرے گا، وہ وقت ایسا گزرے گا کہ اسے ورکنگ آورس میں نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا۔ کہا سب ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے پاس بس 12-13 سال بچتے ہیں جو اس کا ورکنگ ٹائم کہا جائے، ورکنگ ٹائم کہا جائے۔ اس کو ایسے استعمال کر لو کہ یہ اس کے لمحات ضائع نہ ہونے پائیں۔ زرخیز کر لو اپنے اس وقت کو، ایک ایک لمحے کو استعمال کرتے چلے جاؤ۔ جنہوں نے اس کو استعمال کرنا سیکھ لیا، وقت کی قدر جنہوں نے جان لی، تو پھر انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ وقت ہی کی اہمیت بتانی تھی کہ جس کی پوری زندگی یوں عبادت میں گزری تھی کہ جس نے پاپیادہ 25 حج کیے تھے، جس کو پوری رات تہجد میں کھڑے ہوئے دیکھا تھا،
پھر زمانے کو بتانا تھا کہ وقت کتنا قیمتی ہے، تو آقا نے ایک شب کی مہلت مانگی۔ ایک شب کی مہلت کیا مانگی؟ ایک شب کی مہلت دی کہ اگر اب بھی کوئی وقت کا مزاج شناس ہے، وقت کی قدر کرنے والا ہے، تو سمجھ لے کہ یہ ایک شب بھی اس کی زندگی کو بدل کر اسے جہنم سے جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ وقت کی قیمت کو بیان کرنا تھا۔ لہٰذا کتنے 90 سال کے ایسے لوگ آج آپ کو نظر آئیں گے جو کہتے ہیں ہم نے زندگی مس کر دی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، بڑا سرمایہ اس کے پاس ہے، مگر کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے، آج مجھ کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی اپنی تجارت کی نظر نہ کی ہوتی اور اس میں سے کچھ وقت نکالا ہوتا جو میں دوسری چیزوں پر لگاتا، رشتہ داروں پر لگاتا، خاندان پر لگاتا، کچھ اور اچھے تعمیری کام کر جاتا، مگر آج میں پچھتاتے ہوئے جا رہا ہوں۔ تم اپنی زندگی میں اس پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی پوری زندگی کو یہاں نظر نہ کرنا، بلکہ صحیح منصوبے کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تو یہ پچھتاوا ہے، پچھتاوا لے کر جا رہے ہیں۔ اور ایک باپ ہے تاریخ میں، وہ بھی بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، اور وہ کیا وصیت کر رہا ہے؟ وہ وصیت یہ کر رہا ہے کہ اے میرے لال، جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا کہ اے چاہنے والوں، تقاضۂ محبت یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، پیاس کو یاد کر لینا۔ یہ ایک دن ہے کربلا کا، ایک دن بظاہر ایک دن وقت کے پیمانے پر کتنا ہوتا ہے، لیکن کہنے والے نے بہت خوب کہا کہ تم کیا جانو کہ حسین کیا ہیں؟ علم سرکار ہیں، تعلیم کا حاصل ہے حسین، جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین، ایک لمحہ سہی صدیوں کے مقابل ہے حسین، ایک لمحہ سہی صدیوں کے مقابل ہے حسین۔ کیوں کہ نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے، اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے۔ اے میرے لال، جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو سلام کہنا۔ کہا پھوپھی اماں ذرا میری تلوار تو اٹھائیے۔ کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا اپنے بابا کی نصرت کے لیے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اے میرے لال آرام کرو، تمہارا جہاد کل سے شروع ہوگا۔ مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ اے میرے لال، ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم تلوار لے کے میدان میں آ جائیں، ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بیٹے، بھائی اور بھتیجے سب قربانی پیش کریں، مگر تمہارا جہاد یہ ہوگا کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھ میں اونٹوں کی مہار ہوگی جس پہ ماں بہنیں برہنہ سر ہوں گی، تمہارے ساتھ میں جوانوں کا لشکر نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ میں ننھے ننھے بچے ہوں گے جو ماؤں کی گود میں اس طرح بازو باندھ کے بٹھا دیے جائیں گے کہ جب ناقے تیز دوڑیں گے تو بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل کے زمین پر گر جائیں گے، ناقوں کے پیروں تلے دبتے چلے جائیں گے۔ یہ میرے لال، تمہارا جہاد اس انداز کا ہوگا کہ جب بہن کے رخسار پہ تماچے لگیں گے تو بہن بھائی کو پکارے گی، مگر بھائی کے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں ہوں گی، بھائی کے گلے میں تو طوق ہوگا۔ ہاں، اسی انداز سے قربانیاں دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ تماشائیوں کا مجمع تھا، ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا، کیسے کہوں کیا جملہ کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہیں رسوا کیا، شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہیں رسوا کیا۔ بس ایک مرتبہ امام نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، سامنے جو شخص کھڑا تھا اس کے لباس سے، اس کی پیشانی پہ سجدے کے نشان سے امام نے سمجھ لیا کہ عبادت گزار ہے۔ کہا اتنا بتا دے کہ کیا تو نے تلاوت قرآن کی ہے، کیا تو قرآن پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا
ہاں ہاں میں تو روز تلاوت قرآن کرتا ہوں۔ کہا پھر یہ بتا دے کیا تو نے آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ کیا تو نے آیہ مباہلہ پڑھی ہے؟ کیا تو نے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں یہ ساری آیتیں میں نے پڑھی ہیں، یہ سورے میں نے پڑھے ہیں، مگر آپ ان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا تجھے معلوم ہے یہ کس کی شان میں ہے؟ کہا ہاں یہ اہل بیت رسول کی شان میں ہے۔ بس امام نے چہرہ اٹھا کے کہا وہ اہل بیت رسول ہم ہی ہیں کہ جن کی شان میں یہ سورے نازل ہوئے، جن کی شان میں یہ آیتیں اتری۔ ایک مرتبہ اپنے سر کو پیٹ لیا، اے مولا یہ کیا ہو گیا، اے مولا یہ کیا ہو گیا۔ دوسرے موقع پہ کسی نے سوال کیا مولا اتنا تو بتا دیجئے کہ یہ جو کربلا میں جنگ ہوئی اس جنگ میں جیتا کون؟ امام نے کہا وہ سامنے جو مسجد ہے وہاں جا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے آ۔ بس ایک مرتبہ وہ گیا، حکم امام پہ نماز پڑھ کے واپس آیا۔ یہ دوسری روایت کے مطابق اذان کی آواز آئی تو امام نے سر اٹھا کے کہا اس آواز کو سنتا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا۔ کہا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہا مولا یہ اذان کی آواز ہے۔ کہا جب تک یہ اذان کی آواز آتی رہے گی میرے بابا کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا۔ یہ اذان نہیں، یہ توحید و رسالت کی گواہی میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے۔ میرے بابا نے شہادت پیش کر کے توحید کو بھی بچا لیا، رسالت کو بھی بچا لیا، اسلام کو بھی بچا لیا۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلب